بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، پاکستانی قوم کے جذبات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ناانصافی ہونے والے شخص کے ساتھ اس کے جذبات، اس کے ایموشنز جڑ جاتے ہیں۔ زہرا کاظمی شاید وہ واحد واقعہ، میں نے کافی عرصے سے ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھا، طویل عرصے بعد ایک ایسا واقعہ نکل کر سامنے آیا جس سے قوم یکجا ہوئی ہے۔ وہ بات کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جناب زہرا کاظمی کو انصاف ملے، وہ اپنے گھر جائے، مہدی کاظمی صاحب کو انصاف ملے، اور ان لوگوں کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے جو لڑکیوں کو ورغلاتے ہیں، جو لڑکیوں کو اپنے گھر سے بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو کہ اس سارے عمل کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ترجمان بنے بیٹھے ہیں، جو اس سارے معاملے میں اپنا بدبودار کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے بے تحاشا سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیے، میں آپ کو رپلائی کروں۔ اکثر لوگوں کے سوالات نکل کر سامنے آتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ماہر قانون سے، کیونکہ اکثر میں اپنے پروگرام سے بات کرتا رہتا ہوں، تو اس حوالے سے بھی میں بات کرتا ہوں تاکہ میری اپنی رہنمائی ہو سکے اور میں آپ لوگوں کو کلیئر پکچر بتا سکوں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، جناب چالان میں زہرا کاظمی کی جو عمر ہے وہ 15 سال بتائی گئی۔ اچھا، یہ ایگزیکٹ 15 سال نہیں ہے، 15 سال سے زیادہ ہی ہے، کیونکہ میڈیکل بورڈ جو بنا تھا اس پہ عمر 15 to 16 بتائی گئی تھی، 15 سے 16 سال کے درمیان۔ اب اکثر لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو اس لیے ظہیر اور شبیر کی جانب سے اتنا طول دیا جا رہا ہے۔ جب بھی ظہیر اور شبیر کے وکلا پیش ہوتے ہیں نا، وہ تقریباً 15 دن ڈیلے ڈیٹ مانگتے ہیں کہ 15 دن ڈیلیٹ دے دیں، 15 دن ڈیلے دے دیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا نا، آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جتنا انصاف کے جو عمل ہے وہ سلو ہوگا، اتنا لوگ سمجھیں گے کہ انصاف نہیں ہوگا، لیکن اس میں عدالت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کبھی وکیل اسٹرانگ کیس پریزنٹ نہیں کرتے ہیں، کبھی وکیل کے جو ججمنٹ، جو ریمارکس ہوتے ہیں یا ان کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے جس سے وہ عدالت کو مطمئن کر سکے۔ لیکن نور مقدم کے بعد یہ جو واقعہ نکل کر سامنے آیا، اس میں ایویڈنسز بھی موجود ہیں، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، اس میں جرم موجود ہے، اس میں مجرم موجود ہے، اس میں جس پر جرم ہوا ہے، جس کے ساتھ جرم ہوا ہے، مظلوم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انصاف کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اکثر لوگ یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ 15 سال عمر بتائی جا رہی ہے، تو کیا اگر یہ 16 سال تک پہنچ گئی تو یہ کیس ختم ہو جائے گا، ڈسچارج ہو جائے گا؟ کیونکہ اس سائڈ کی طرف کے جو لوگ ہیں وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو، جو کہ میری ماہر قانون سے بات ہوئی، انہوں نے اس حوالے سے کچھ خدشات کا اظہار کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، انسٹاگرام پر میرا فورم حاضر ہے salman.mrz کے نام سے، آپ جو سوال کرنا چاہیں آپ سوال کریں، فالو کرنا چاہیں فالو کریں، میں انشاءاللہ آپ کے میسج کا، آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ 16 سال میں اگر بچی پہنچ گئی تو کیا یہ کیس ختم ہو جائے؟ جب یہ میں نے 2 سے 3 ماہر قانون کے سامنے رکھا تو انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا پارشلی کچھ چیزیں صحیح ہیں، پارشلی کچھ چیزیں غلط ہیں۔ دونوں چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ابھی بچی کی عمر 15 سال ہے، مائنر ہے، اس کے بیان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی زیادہ حیثیت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے والدین کے زیر اثر 16 سال تک آپ نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر ہے، لیکن پنجاب میں 18 سال اگر آپ کی عمر، سندھ میں رہتے ہیں اگر 18 سال آپ کی عمر ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، کوئی سوال جواب نہیں کرے گا۔ اس کی 15 سال عمر تھی، یا غالباً 14.5 سال اس کی عمر تھی جب یہ سارا واقعہ ہوا، پنجاب میں یہ واقعہ ہوا۔ اب یہ کیس چل رہا ہے، ظہیر اور شبیر اس پہ ڈیٹس لے رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ جناب اگر یہ 16 سال ہو جاتی ہے تو کیا یہ کیس ختم ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کیس تو ختم نہیں ہوگا، جس تاریخ، جس دن، جس ڈیٹ پر، اور آپ کی عمر، مطلب بچی کی عمر جو ہے، اس حساب سے جو جرم ہوا ہے سزا اس حساب سے سنائی جائے گی۔ بھلے یہ کیس، یہ تمام معاملات 5 سال چلیں، 10 سال چلیں، 15 سال چلیں، 20 سال چلیں، لیکن عمر جس حساب سے اس کا جرم ہوا ہے اسی حساب سے سزا سنائی جائے گی، جتنی بھی سزا سنائی جاتی ہے، یا اس کو معاف کیا جاتا ہے یا کیس ڈسمس ہوتا ہے، لیکن جو سزا ہوگی وہ 14 سال کچھ مہینے جب یہ جرم سرزد ہوا ہے اس حساب سے سنائی جائے گی۔ لیکن اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ MLO کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اکثر سوال کرتے ہیں زہرا کاظمی کا بیان کیوں نہیں ہو رہا؟ جناب زہرا کاظمی کا بیان ایک دفعہ ہو چکا ہے، اور اس بیان میں اس نے ظہیر کے ساتھ جانے پر رضامندی ظاہر کی تھی، نہ صرف سندھ میں بلکہ پنجاب میں بھی اس نے کی، لیکن چونکہ اس کی میڈیکل رپورٹ میں 15 سال عمر نکل کر آئی ہے تو اس لیے اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے بیان کی۔ ایک
جو آپ سمجھ لیں کہ فیوریبل پوزیشن ہے ظہیر اور شبیر کی، وہ یہ ہے جو ماہر وکلا نے بتایا. انہوں نے کہا یہ خدشات ہیں کہ جب 16 سال اس کی عمر ہو جائے گی نا، تب وہ فورس کریں گے اس کا بیان کے لیے، اس کا بیان لیا جائے. اور اگر بچی نے یہ بیان دے دیا کہ جناب میں ظہیر اور شبیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر آپ کتنی بھی پٹیشنز دائر کرتے ہیں، کتنی بھی اپلیکیشنز دائر کرتے ہیں، کتنا بڑا وکیل کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ قانون میں یہ بات موجود ہے کہ اگر آپ کی 16 سال عمر ہے اور اگر آپ کسی کے ساتھ جانے کی رضامندی ظاہر کرتے ہیں تو آپ کو عدالت فورس نہیں کرے گی رکنے کی، وہ آپ کو جانے دے گی. اور پھر اس نکاح کو، لیکن اب نکاح کے والے سے کیا معاملہ ہے؟ نکاح اس وقت ہوا ہے جب اس کی عمر 15 سال سے کم تھی. پہلی بات تو یہ کہ نکاح کوئی خدشات کا اظہار عدالت نے خود ظاہر کیا. جس نے نکاح پڑھایا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا. جو گواہ بنایا گیا وہ کہہ رہا ہے میں تو گواہی نہیں دی. جس کا جو نکاح خواہ ہے غلام مصطفیٰ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں لاہور میں موجود ہی نہیں تھا جس دن یہ نکاح ہوا ہے. تو نکاح تو خیر شاید تصور نہ کیا جائے، لیکن اگر بچی اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے تو اس کی دو شرائط. ایک میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے یہ بات بولی کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتے. کیا وہ تشدد کریں گے، مار پیٹ کریں گے، گھر میں بند کر دیں گے، جبر کریں گے؟ اگر عدالت اس سے مطمئن ہوتی ہے تو اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو یا دارالامان میں رکھا جائے گا، اور اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اس کا والد اٹھائے گا. ٹھیک ہے، جب تک وہ اپنی مرضی سے نکاح کرنے یا شادی کرنے کے معاملات میں نہیں پہنچتی تب تک اس کا خرچہ اس کے والد اٹھائے گا. یہ بات ہے. یا تو انہوں نے مجھے بولا ون ون پوزیشن نہ ظہیر کی ہے، نہ ہی ون ون پوزیشن مہدی کاظمی صاحب کی. کیونکہ اگر اس میں سارا معاملہ، میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، جب آپ کے پاس ایویڈنسز آپ کے خلاف ہوں، جب آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں جو کہ آپ کے خلاف جاری ہوں، لیکن اگر کوئی آپ کے حق میں گواہی دے دے، اور وہ گواہی دے جس کے ساتھ جرم سرزد ہوا ہے، اور آپ کے حق میں، آپ کے فیور میں گواہی دے دے، تو بڑا سے بڑا جرم معاف ہو جاتا ہے. ریمنڈ ڈیوس کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا نا، آپ سب کے سامنے. اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا، لیکن ان کے گھر والوں نے دیت والا معاملہ کر دیا، تو معاملہ وہی نپٹ گیا، ختم ہو چکا. اس وجہ سے اگر وہ بچی ظہیر اور شبیر کے حق میں بیان دے دیتی ہے تو یہ معاملہ یہاں پر آ کے ختم ہو جائے. تو اس معاملے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی 16 سال عمر ہونے سے پہلے تک جتنی جلدی اس سارے معاملے کو نپٹا دیا جائے اتنا زیادہ بہتر مہدی کاظمی صاحب کے لیے اور انصاف کے لیے بہتر ہوگا. اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو. اللہ حافظ.